السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اچھا جی، ہم کل زمانے کی قسم کی بات کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہلے میں بتا دوں کہ یوٹیوب پہ اس وقت نہیں جا پا رہا، اور اسی لیے تھوڑی دیر بھی ہو گئی جوائن کرنے میں، کہ ادھر کنیکٹ ہی نہیں ہو رہا تھا یوٹیوب پہ، اور ابھی بھی ایرر آ رہا ہے اور نہیں ہو رہا، تو وہ بعد میں اپلوڈ کر دیں گے۔ اچھا جی، زمانے کی ہم نے کل بات کی کہ زمانہ جو ہے وہ دراصل انسان کی وہ مہلت عمل ہے جو اس کو دی گئی، اور ہر انسان کا اپنا ہی ایک زمانہ ہے، اور سارے انسانوں کا اگر پورے انسانوں کو بحیثیت مجموعی دیکھا جائے تو جب سے انسانوں کو پیدا کیا گیا اس وقت سے لے کر جب تک انہیں اس زمین پر رکھنا مقصود ہے، اس وقت تک کا زمانہ جو ہے وہ مراد ہے۔ اور یہاں جو زمانے کی قسم کھائی گئی ہے یا زمانے کو گواہ بنایا گیا ہے، وہ اس لحاظ سے کہ جتنے بھی پوری انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے انسانوں پر نافذ ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے اعمال کا بدلہ تھے، یعنی بحیثیت مجموعی انسانوں پر، انسانی نسل پر یا انسان قوموں پر جو فیصلے نافذ ہوئے وہ ان کے اعمال کا بدلہ تھے۔ اگر انہوں نے بھلائی کی روش اختیار کی، اطاعت کی روش اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج بخشا، اور اگر انہوں نے ظلم و فساد کا راستہ اختیار کیا، نافرمانی کا راستہ اختیار کیا، تو پھر قانون الہی نے اتمام حجت تو دی، اتمام حجت کے طور پر انہیں کچھ مہلت تو دی، لیکن جتنی مہلت دینا مشیت کے تحت، مشیت کا جو تقاضا تھا وہ پورا ہوا، تو پھر انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس لیے ہم انسانوں کی عروج اور زوال کی جتنی بھی تاریخ دیکھتے ہیں، ہم جیسے مرضی ان کا جائزہ لیں کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، اور اس لیے زوال آیا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ عروج اور زوال ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جب چاہتے ہیں کسی کو عروج دیتے ہیں۔ یعز من تشاء و تذل من تشاء، تعز من تشاء و تذل من تشاء، جو ہے اللہم مالک الملک تؤتی ملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء، یعنی اس میں تو ہم اللہ تعالیٰ کو خطاب کر کے ایک طرح ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، اور اسی میں حقیقت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں کوئی بادشاہی عطا فرمائیں، جس سے چاہیں چھین لیں، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہیں عزت دیں، جس کو چاہیں ذلت سے دو چار کریں، بیدک الخیر، بھلائی بس اللہ تعالیٰ مولا کریم آپ ہی کے آج۔ تو وہی ہیں جو کہ یعنی ہر بھلائی عطا فرمانے والے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ جڑے رہو تو اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں رحمت نازل ہوں گی، اور تم اس دنیا میں بھی فائدے اٹھاؤ گے، نفع میں رہو گے، اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے دنیا میں تمہیں فوری گرفت نہ آئے، تمہیں بڑی مہلت ملے، بڑے آرام و آسائش میں رہو، لیکن پھر بالآخر تم پکڑے جاؤ۔ تو یہ اسی حقیقت کی یاد دہانی کے لیے یہاں پر عصر کی قسم کھائی گئی۔ کل ہم نے یہ تفصیل سے دیکھا کہ عصر جو ہے وہ دہر نہیں ہے، دہر جو ہے وہ اور چیز ہے، عصر اور چیز ہے، پھر اسی طرح قرن ہے اور حقبہ ہے، یعنی کئی الفاظ ہیں جو زمانے کے لیے یا مدت طویل کے لیے بولے جاتے۔ اچھا، اس میں دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ انسان کا اصل سرمایہ جو ہے نا، وہ نہ تو مال ہے، نہ کوئی دوسری صفات ہیں، بلکہ وہ وقت ہے جو کہ اس کو دیا گیا، مہلت عمل۔ جو وقت ہے، یعنی پیدائش سے لے کر موت تک کا جو وقت ہے نا، وہ سب سے بڑی امانت ہے جو کہ انسان کو دی گئی، وہ سب سے بڑا سرمایہ ہے جو اس کو دیا گیا۔ اسی وقت میں اسے کچھ کمائی کرنا ہے،
اور یہ وقت جو ہے وہ بڑی تیزی سے گزرتا ہے. عصر میں ایک تو صلاحیتیں یعنی نچوڑنے کا اگر اس میں مفہوم لیا جائے تو پوری قوت لگا دینا، وہی اپنے انسان کا نچڑنا یہی ہے نا کہ وہ پوری قوت لگا دیتا ہے، کھپ جاتا ہے کسی کام کے لیے. تو بھلا کس کام کے لیے تم کھپے ہو؟ اب جب کہ شام زندگی قریب ہے تو سوچو تو صحیح، تم ساری زندگی کرتے کیا رہے؟ تو اور وہ اتنی تیزی سے وقت گزرتا ہے. یعنی اب اگر مطلب اپنی پچھلی عمر پہ بندہ نظر ڈالے، ارے وہ اتنی جلدی گزر گئی. ابھی تو میں بچہ مطلب بچپنا تھا، پھر جوانی، اور بس اب ختم، بڑھاپا آ گیا، اور پھر اب بس مہلت عمل ختم ہونے والی، پیپر ٹائم اب، اور پھر ایک لمحے کے لیے بھی مزید ٹائم نہیں ملنا کہ اسی جتنا وقت ملا ہوا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مخفی رکھا ہوا ہے ہر انسان کے لیے. کوئی پتہ نہیں کس کا وقت کب ختم ہو جائے، کب اس کی مہلت عمل ختم ہو جائے، کب اس کا پرچہ اسے لے لیا جائے. اور جب مہلت عمل ختم ہوتی ہے تو پھر مہلت نہیں ملتی، پھر نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ آگے. اس لحاظ سے یعنی بالکل ایک لحاظ سے زندگی جو ہے بے ثبات ہے. یعنی کوئی پتہ نہیں کہ اس کا آخری لمحہ کون سا ہے. تو عقل مند وہی ہے جو کہ ہر لمحے کو آخری لمحہ ہی سمجھ کے کام کرے. بس میں تو ابھی جانے والی ہوں، تاکہ بس میں اب ٹھیک سے کچھ کر لوں گا. اسی میں اس کے سارا عمل جو ہے یعنی اسی اگر کنٹرول میں ہو تو پھر ہی کوئی بہتری کی امید ہے. تو اسی معاملے کو یعنی انسانی زندگی کو اور اس مہلت عمل کو جو تیزی سے گزر رہا ہے، اسی کو جو امام راضی کا وہ قول نقل کیا جاتا ہے نا، تقریباً سارے مفسرین اس کو نقل کرتے ہیں کہ اس کی مثال جو ہے اس تاجر کی طرح ہے جو برف بیچتا ہے، کہ برف جس طرح ہر لمحہ گھلتی چلی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ امام راضی کہتے ہیں کہ میں نے اس کا مفہوم جو ہے وہ ایک برف بیچنے والے سے سمجھا، کہ جو کہہ رہا تھا کہ برف بیچ رہا تھا، اس نے رکھا ہوا تھا اپنا بڑا تودا، اور لوگوں کو بلا رہا تھا، اور کیا کہتا تھا اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ جو ہے نا گھلتا چلا جا رہا ہے. یعنی جلدی جلدی لے لو تاکہ کچھ میں مجھے بھی کوئی نفع ہو جائے، کیونکہ اگر تاخیر ہوئی تو میرا تو سارا جو سرمایہ ہے وہ تو بہہ کے پانی ہو جائے گا، اور پھر مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے بجائے اس کے کہ اس کو رکھ چھوڑیں اور اس کا زندگی کو بے فائدہ کاموں میں بس گزار کے تماشے دیکھیں کہ اچھا یہ زندگی کیسے گزر رہی ہے اپنی یا دوسروں کی، بلکہ فکر یہ ہونا چاہیے کہ اس کے ہر لمحہ میں کوئی نہ کوئی کمائی ہو جائے. تو اگر یہ فکر مندی نہ ہو تو پھر مثال اس تاجر کی سی ہے جو اپنا سرمایہ جو ہے نا ادھر ادھر اڑا رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کا صحیح جو ہے اس کا بدلہ ہاتھ میں آ جائے. اسی چونکہ مطلب یہ وقت جو ہے بڑی تیزی سے گزرتا ہے نا، تو اس لحاظ سے اس میں ایک اور بھی اس کا پہلو بیان کیا گیا ہے کہ اس تھوڑی سی مدت میں انسان چاہے تو اطاعت کر کے اپنے مالک کی اجر اور ثواب کا ایک لازوال خزانہ جمع کر سکتا، ابدی خزانہ جمع ہو سکتا. اور اگر ایسا نہیں کرتا بندہ تو پھر وہ اپنے آپ کو اس کامیابی سے محروم کر لے. اسی لیے یہاں پر لفی خسر ہے کہ وہ یقینی خسارے سے دوچار ہوگا اگر وہ اس کی حفاظت کی فکر نہیں کرتا. تو خسارے سے بچنے کے لیے جو ضروری ہیں کام، اب اگلی جب عصر کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو بتائیں وہ 4 کام بتائے ہیں، تو ان الانسان لفی خسر، یقینی طور پر یہ وہ اصل بات ہے جس کے لیے زمانے کی قسم کھائی گئی کہ اگر تم اپنی اس مہلت عمل، اپنے اس وقت کی قدر نہیں کرتے، یعنی اسی میں تم ابدی بادشاہی بھی حاصل کر سکتے ہو، اور اگر اس معاملے میں غفلت اختیار کرتے ہو تو ابدی ناکامی اور خسارہ. اس لحاظ سے ساری قدر و قیمت جو ہے اس کی وہ اس عمل سے جو کہ اس دوران کیا جاتا ہے.
اب عمل کی بنیاد جو ہے وہ آمنو ہے، الا الذین آمنو، ایمان جو ہے یہ عمل کی بنیاد ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو جیسا بھی کوئی اپنے دانست میں اچھا کام کر رہا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی عمل کو بھی قیمتی بنانے کے لیے ضروری ہے، عمل کو بھی قابل قبول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بنیاد میں ایمان موجود ہو۔ گویا کہ ایمان ایک بنیاد ہے، اور عمل صالح جو ہے وہ اس پر اٹھائی ہوئی ایک عمارت ہے۔ اسی لحاظ سے عمل صالح کے بہت سارے اعمال کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں نا، وہ ایک عمارت کے مختلف حصوں کے طور پہ اس کی بیان کرتے ہیں نا، جیسے کہا کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ ستون ہے دین کے۔ اسی طرح روزے کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ڈھال ہے۔ جہاد کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو چوٹی پہ پہنچاتا ہے، یعنی گویا کہ چھت ہے یا بلندی تک پہنچا، کسی عمارت کو بلند اور خوشنما بنانے کے لیے اور شاندار بنانے کے لیے وہ ضروری۔ یعنی اس طرح مختلف اعمال کی مثال جو ہے نا وہ عمارت کے مختلف حصوں سے دی گئی۔ تو لیکن بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے۔ اچھا، ایمان جو ہے خالی خلی ایمان کی بھی بات نہیں ہوئی، قرآن میں جتنی جگہوں پہ بھی ذکر ہے نا، ایمان اور عمل صالح دونوں کا جو ہے نا ذکر اکٹھا کیا گیا۔ یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو پھر وہ والی کیفیت ہوگی جس کو راضیۃ مرضیہ ہے، پھر وہ جو نفس مطمئنہ والی کیفیت جو ہے نا وہ حاصل ہوتی ہے، راضیۃ مرضیہ۔ اور یہ والا مل جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر گویا کہ جنت دائیں، جنت جو کہ ابدی راحت کی جگہ ہے وہ مل جائے گی، اور یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے۔ اور اس انعام سے محرومی جو ہے یہی وہ اصل خسارہ ہے کہ اس سے محروم نہ ہونا۔ اچھا، ایمان کو اب ہم ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ ایمان ہے کیا نا۔ تو ایمان کی ویسے تو لفظی طور پر تو ایمان کہتے ہیں مان لینے کو، قرآن میں یہ بہت لفظ بار بار ایمان آیا ہے۔ وہ حدیث جبرائیل میں بھی سب سے پہلے ایمان کیا ہے، اس میں وہ 6 چیزوں کا جو ذکر ہے۔ تو ایمان جو ہے مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کو امن کے معنوں میں بھی آتا ہے، جیسے وہ آمنہم من خوف، خوف کے مقابلے میں امن۔ آمن لہو صدقہ، یعنی تصدیق کرنے کے معنوں میں بھی ہے، اعتماد کرنے کے معنوں میں بھی ہے، یقین کر لینا، یعنی کسی چیز کا اچھی طرح دل میں مان لینا، یقین کر لینا، اس کو بھی ایمان کہا گیا ہے۔ تو یہ یعنی ایک اصطلاح ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس قرآن میں بار بار جس کو استعمال کیا۔ تو اس اصطلاح میں یقین بھی آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی آ جاتی ہے، توکل بھی آ جاتا ہے، تمام عقائد جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں، اور میں سارا کچھ ہے۔ لیکن اس کو اگر ذرا میں لغت میں دیکھ رہی تھی مفردات القرآن میں، اس میں بڑی تفصیل سے انہوں نے اس لفظ کو ذکر کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایمان کا جو مادہ ہے وہ تو امن ہی ہے نا۔ تو امن کا اصل مفہوم یہ ہے کہ نفس جو ہے نا، نفس مطمئنہ حاصل ہو جائے، کہ دل جو ہے نا وہ مطمئن ہو جائے کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں بالکل ٹھیک ہے۔ اسی سے بہت سارے دوسرے الفاظ جو ہیں وہ بنتے ہیں، جیسے اسی سے امان مل جانا، یعنی کسی کی حفاظت میں آ جانا۔ اسی سے امانت کا مفہوم، امانت جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان پر پیدا کیا، پیش کیا، اور ہر ایک نے اس کو قبول کرنے سے انکار کیا یا اس سے ناگواری کا اظہار کیا، اور انسان نے اس کو قبول کر لی۔ تو اب انسان نے جو قبول کیا اس امانت کو، تو وہ امانت کیا ہے؟ تو وہ امانت اللہ تعالیٰ کی
شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام زندگی، اسی کو ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض۔ تو اس میں ایک اور جو اہم مفہوم ہے وہ یعنی ایک تو اس میں پوری شریعت آ گئی نا امانت، دوسرا عدل کا قیام، کہ ہر معاملے کو عدل کے ساتھ جو ہے اس کو قائم کرنا، عدل کا قیام، احسان کا قیام، یہ ساری باتیں پھر اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کا ایک اور مفہوم یہ لیا گیا ہے جو لغت میں لکھا ہے، وہ یہ کہ عقل، صحیح جو عقل جو کام کر رہی ہے، تو عقل اس سے مراد یعنی عقل اور سمجھ اور فہم جو ہے نا وہ ہے، کیونکہ توحید کی معرفت اور عدل اور انصاف کا قیام اور علوم کا حصول، یہ جو ہے عقل کے بغیر ممکن نہیں۔ تو اس لیے جو بھی علوم انسان حاصل کر سکتا ہے تو اور اس کے بغیر ظاہر علم جو ہے وہ تو بنیاد ہے، اس کے بعد ہی عمل کی بات آتی ہے۔ اس لیے علم جو ہے وہ چونکہ عقل سے حاصل ہوتا ہے، تو اس لیے ایمان جو ہے نا اس کو بھی گویا کہ عقل کے مترادف ہی لیا گیا، یعنی عقل استعمال کرو، ایمان لاؤ، اور اس کے بعد یعنی گویا کہ علم حاصل کرو، اور پھر عمل صالح جو ہے نا ہو سکتا ہے۔ یعنی مضبوط بنیاد جو ہے عمل صالح کی تبھی قائم ہوتی ہے جب اس کا عمل صالح کے بارے میں ایک یقینی علم جو ہے وہ انسان حاصل کر لے۔ حرم شریف کے بارے میں جیسے کہا گیا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو شخص اس مبارک گھر میں داخل ہوا اس نے امن پا لیا۔ تو یہاں بھی امن پانے سے مراد کہتے ہیں کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پر وہ ہر طرح کی باز پوش سے بچ گیا، کہ جیسے مجرم کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ حدود حرم میں داخل ہو گیا تو اس وقت تک اس سے قصاص نہ لیا جائے، اور جب تک وہ حدود حرم میں ہے، یعنی بلکہ یعنی کوئی اور طریقہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس سے قصاص لینے۔ تو لیکن اصل جو ہے امن جو اس آیت میں کہا گیا ہے وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یعنی اس حدود حرم میں داخل ہونے کا مقصد ہی یہ ہے، یا اس گھر کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو دائمی امن جو ہے نا وہ عطا کیا جائے۔ دائمی امن جو ہے وہ تبھی مل سکتا ہے جب شریعت پر عمل، یعنی دائمی امن جو ہے وہ شریعت پر ایک استقامت کے ساتھ عمل جو ہے نا وہ نہ ہو تو وہ دائمی امن جو ہے وہ نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو حرم شریف کی بھی بات آئی ہے وہ اس لیے کہ یہ مرکز ہدایت ہے، ہدی للناس، اس کے بارے میں کہا ہی یہی ہے کہ یہ ہدی للناس۔ تو ہدی للناس ظاہر ہے صرف حرم شریف تو نہیں ہے، جو اس حرم کے گرد و نواح میں جو شریعت نازل ہوئی اور جو انسانوں تک پہنچائی گئی، تو دراصل تو وہی ہے جس پر عمل کیا جائے تو پھر انسان اپنے آپ کو دنیا اور آخرت کی گرفت سے بچا سکتا ہے، ایک مستقل، ایک اسفل السافلین میں گرنے سے بچا سکتا ہے، ایک دائمی کامیابی کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ تو اس لیے اس میں جو کہا گیا ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اس حرم کو جو ہے نا پرامن رہنے دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں جو حلال و حرام متعین کر دی ہیں ان کا احترام کیا جائے۔ تو اس میں مزید جو امن کے جو آئے اس میں تسلی اور اطمینان، اسی لیے امنتن نعاسن، جیسے سورہ انفال میں کہا گیا کہ اہل ایمان کو میدان جنگ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا پرسکون رکھا کہ انہیں اونگیں مطلب نیند بھی ان کی پوری ہو گئی، یا تھکان جو تھی ان کی جاتی رہی۔ تو امنتن نعاسن، امن والی اونگ، نیند عطا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں کہ وہ زمین میں نازل ہوں گے، اور جو بتایا گیا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے زمین جو ہے وہ بہت زیادہ فتنہ اور فساد سے بھری ہوئی ہوگی، تو اس میں فرمایا گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو تقع الامنۃ فی الارض، زمین میں امن قائم ہو جائے گا،
کہ اس حد تک امن قائم ہو جائے گا کہ کوئی دو لوگ بھی ایسے نہیں رہیں گے جنہیں ایک دوسرے سے کوئی شکوہ شکایت ہو، یا جو ایک دوسرے کا کوئی دشمنی رکھتے ہو۔ اسی طرح جو کہا گیا کہ اگر کوئی آپ کے پاس آ گیا ہے اور پناہ لے رہا ہے تو ثم ابلغہ مأمنہ، اس کو حفاظت کی جگہ پر، امن کی جگہ پر واپس پہنچا دو۔ تو یہاں پہ امن جو ہے وہ جگہ ہے جہاں پر انسان عافیت سے رہ سکے، جہاں اسے کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے آمنو میں یہ سارے مفہوم داخل ہو جاتے ہیں۔ اسی سے ایمان ہے، تو ایمان جو ہے وہ بھی توحید کا اقرار ہے۔ وہ 6 چیزیں، ایمان باللہ، پھر ایمان بالآخرت، رسالت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان۔ حدیث جبرائیل میں یہ 6 چیزیں بتائی گئی ہیں۔ یعنی یہ یقین رکھنا کہ یہ ہیں اور ان کے مطابق ہی فیصلے ہوں۔ کبھی کبھی ایمان کا لفظ جو ہے وہ بطور مدح بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس سے حق کی تصدیق کر کے اس کی اطاعت کرنا مراد ہوتا ہے۔ اور اس میں ہی یعنی قابل مدح وہی شخص ہے جو کہ حق کا اقرار کرتا ہے، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب، جس میں قلب جو ہے جب تک وہ اس کے ساتھ شامل نہ ہو ایمان جو ہے پورا نہیں ہوتا۔ اور پھر عمل بالجوارح، جب تک عمل ساتھ نہیں ہوگا تو ایمان کی شہادت جو ہے نا وہ عمل ہی دیتا ہے۔ ایک شخص ایک چیز کو صحیح سمجھتا ہے تو پھر وہ کرے، اگر وہ کر نہیں رہا تو گویا کہ اس نے اس کو مانا ہی نہیں ہوا۔ یہ بڑی اہم بات۔ تو اس لیے جب بھی کہا جاتا ہے نا ایمان کی بات، تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔ جب تک یہ تینوں چیزیں اکٹھی نہ ہوں اس وقت تک ایمان کا ثبوت جو ہے نا وہ نہیں ملتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ صدیق بننے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایمان جو ہے نا وہ اس لحاظ سے ہی حاصل ہو کہ زبان سے بھی ہو، دل سے بھی، بندہ دل پوری طرح آمادہ ہو اس کام کرنے، اس کی تصدیق کرنے۔ تو پھر یہ ایمان جو ہے نا اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ ایمان کے کچھ 70 سے اوپر کچھ شعبے ہیں، اور اس میں سے کہا گیا ہے کہ جیسے راستے میں سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا جو ہے وہ بھی ایمان ہے، ایمان کا ایک حصہ، وہ بھی ایمان کا جزو ایمان ہے۔ اسی طرح کہا گیا کہ حیا جو ہے وہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، شعبۃ من الایمان۔ حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے بات کہ جیسے حیا ہم ویسے تو کہتے ہیں بھئی یہ عمل ہے، لیکن اسے ایمان کا حصہ بتایا جا رہا ہے، یعنی جس کے دل میں ایمان ہوگا وہی اپنے قول میں، اپنی زبان میں، اپنے اعمال میں حیا کو ملحوظ رکھے گا۔ اس لحاظ سے مومن اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے کہ وہ پناہ دینے والے ہیں، وہ تحفظ دینے والے ہیں۔ تب ایمان جو ہے وہ تصدیق کے معنوں میں بھی مومن، جب انسان مومنین صفت انسانوں کی بھی آئی ہے کہ وہ اس ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، تو تبھی وہ جو ہے نا امن میں آتے ہیں۔ اسی سے امانت دار، امانت، اب اگر شریعت، پوری شریعت کو امانت لیا جائے تو پھر اس کی حفاظت جو ہے گویا کہ وہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اچھا، اسی سے پھر ہم جو دعا مانگتے ہیں پھر آمین کہتے ہیں، تو آمین بھی کہ یہ اس کا بھی پھر یہی مفہوم ہوتا ہے کہ میری یہ دعا جو ہے نا، میرا یہ عمل جو ہے اس کو قبول کیا جائے، اور میری یہ درخواست جو ہے اس کو قبول کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے ایمان جو ہے یہ وسیع مفہوم رکھنے والا ایک لفظ ہے، اور اس کو اسی لحاظ سے ہی یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ ایمان جو ہے وہ صرف زبان سے یہ کہنا کافی نہیں ہے، ہاں جی میں نے مان لیا، میں اللہ تعالیٰ کو مانتی ہوں، یا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتی ہوں، بلکہ اس میں اس پوری شریعت کی حفاظت کا ایک عہد ہے، وعدہ ہے
کہ اب میں نے یہ کہہ دیا، بس میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہر حکم کی اطاعت کروں گی. سمعنا و اطعنا، کہ میں نے سن لی بات، بس سنتے ہی اس پر عمل کرنا جو ہے نا، اطاعت کرنا وہ ضروری. اچھا، اس میں پھر ساتھ ہی آمنوا وعملوا الصالحات، یہ وہی بات ہے جو کہ ایمان کی تعریف میں کہی گئی ہے، کہ ایمان جو ہے وہ محض تمناؤں اور آرزوؤں کا نام نہیں ہے. ایمان وہ ہے کہ جو کچھ زبان کہتی ہے دل اس کی تصدیق کرے، اور پھر عمل سے بھی اس کی تصدیق، عمل بالجوارح، تب جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ کامل ہوتا ہے. اس لحاظ سے عمل صالح جو ہے وہ ایمان کا ایک لازمی تقاضا ہے. تو حقیقی ایمان ہو تو پھر وہ زندگی کے ہر حصے میں اس کا اظہار ضرور ہوگا. نظر آئے گا کہ یہ بندہ جو ہے یہ اللہ والا ہے، یہ وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو سپریم اتھارٹی مانتا ہے، یہ وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا تابع ہے. تو جو قرآن میں بار بار ایمان کے ساتھ جو عمل صالح کا ذکر ہے وہ ایک لحاظ سے ایمان کی وضاحت ہے. تو اسی طرح جب بھی اطیع اللہ کہا گیا، اللہ کی اطاعت کرو، اطیع الرسول ساتھ، گویا کہ جب تک یعنی عمل میں بھی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو ہے عمل نہ ہو تو وہ جو ہے وہ عمل صالح نہیں ہوگا. کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں بھی دراصل یہی ہے کہ ٹھیک ہے تم نے الہ تو مان لیا اللہ کو، لیکن اب اس کا طریقہ کہ اس الہ کی مرضی کے مطابق کیسے زندگی گزارنی ہے، تو پھر اس اللہ کے رسول جو ہے نا وہ جو بتائیں تو اس طرح کا. اس لیے قرآن میں جہاں بھی اطیع اللہ ہے تو ساتھ اطیع الرسول بھی اس کا ذکر ہوا ہے. اور پھر کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس چیز کو کہیں چھوڑنے کو تو چھوڑ دیا کر. گویا کہ ہر حکم جو ہے حرام کا، حلال کا، امر کا، نہیں کا، اس میں ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. اچھا، اسی طرح کچھ کام جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتے تھے. اب جیسے حج ہوتا تھا، اسی طرح صلوات کا بھی کوئی نہ کوئی نظام ان کے ہاں تھا. یعنی ہر قوم میں کوئی نہ کوئی تو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی طریقہ تو ہے ہی نا. وہ چاہے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطلب کوئی جو بھی اثرات ہیں اسی طرح. تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن میں بار بار اقیم الصلاۃ تو آیا ہے، لیکن اس کی وضاحت تو نہیں آئی کہ وہ صلاۃ کیا ہو. تو صلاۃ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز پہ بس اسی طرح پڑھو جیسے میں پڑھ. یعنی نظام اللہ تعالیٰ جس صلاۃ کا حکم دینا وہی ہے جو میں تمہیں بتاؤں گا، اور اس میں جیسے انہوں نے بتایا کہ کیسے قیام ہوگا، کیسے رکوع ہوگا، کیسے سجدہ ہوگا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. اور انہوں نے جو کچھ کہا کہ قیام میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا ہوگا، سجدے میں کیا ہوگا، اسی طرح باقی سارے قوما قاعدہ سب میں. تو یہ عمل صالح جو ہے وہ صرف نماز کے لیے تو نہیں ہے. یعنی عمل صالح جو ہے وہ تو زندگی کے ہر شعبے میں، وہ عقائد میں ہے، وہ اخلاق میں ہے، وہ معاشرت میں ہے، وہ معیشت میں ہے، وہ سیاست میں ہے، وہ عدالت میں ہے، وہ معاملات میں ہے، بزنس میں ہے، بازاروں میں ہے، ہر جگہ پر، گھروں میں، رسوم و رواج میں، لباس میں، ہر چیز میں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت ہے نا اس کا اتباع ہوگا تو عمل صالح ہوگا. اور اس میں بھی بنیاد جو ہے وہی ہے پھر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو یہ بات بھی ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ کوئی دعویٰ جو ہے، کوئی قول جو ہے اس وقت تک، یعنی جو اگر اللہ تعالیٰ کو یعنی اس ایمان کے اظہار کے لیے اگر ہم کچھ کہتے ہیں تو وہ قابل اعتبار نہیں ہے جب تک کہ اس کی نیت جو ہے وہ صحیح نہ ہو. اور نیت کے ساتھ جب تک عمل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں. یعنی انسان خود ہی سمجھتا رہے کہ میں یوں کر لوں تو یہ اس میں بڑا ثواب ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس سے مطابقت نہیں، یعنی اس کے ساتھ وہ عمل مطابقت نہیں رکھتا، تو پھر وہ جو ہے نا وہ عمل صالح نہیں. اس لیے عمل صالح کی جو ضروری شرائط ہیں وہ یہی ہیں کہ نیت بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہو، عمل جو ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. تو تب جو ہے وہ یعنی کم از کم یہ دو شرائط ہیں کہ نیت اور عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں.
تو اسی لیے جو حدیث اور سیرت کو اور سنت کو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی تحفظ کا اہتمام فرمایا، یعنی دیکھیں جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے، مطلب اللہ تعالیٰ کی مشیت یا حکمت کے تحت ہی کام انسانوں سے لیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو تحفظ چونکہ منظور تھا اس کتاب کا، اس کتاب کی وضاحت کا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کہ کس طرح نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو محفوظ کیا، یعنی صرف قرآن کے الفاظ تو نہیں محفوظ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تفصیلات ہیں وہ بھی محفوظ، آپ کے اقوال بھی محفوظ ہیں، معاملات بھی محفوظ ہیں، اور پھر صحابہ کرام، یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی دنیا کا کوئی کسی دوسری قوم کی آپ مثال نہیں لے سکتے، کسی قوم کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے کسی بھی لیڈر کی، اس کے معاملات کی، اس کے شب و روز کی، اس کے گھر کے اندر کی، گھر کے باہر کی، بازاروں کی، ہر جگہ کے معاملات جو ہیں نا وہ محفوظ رکھیں، اور وہ اس لیے محفوظ رکھے گئے کہ عمل صالح اس کے بغیر ممکن نہیں۔ تو یہ اب آمن و عمل صالحات کا حکم تو اب قیامت تک کے لیے، آپ اگر آج مجھے پتہ ہی نہ ہوتا ہے کہ عمل صالح جو ہے کیا ہے اور اس کی کیا حدود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمل کیسے کیا، تو میں کیسے کر پاتی؟ تو یہ قیامت تک کے لیے جو ہے نا، اس کو نہ صرف یہ کہ اس کا یہ حکم برقرار ہے، بلکہ اس حکم پر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی جو ہے نا وہ محفوظ کر دیا گیا، عمل صالح۔ تو یہ ایک اتنا جس کو کہتے ہیں نا متواتر علم، تو علم بھی متواتر ہے اور عمل بھی متواتر، یعنی دنیا میں جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آج تک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا ایک لمبی مدت گزر گئی ہو جب کہ اس دین پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر، لائی ہوئی شریعت پر جو ہے نا عمل بالکل جو ہے نا گم ہو گیا، منقطع ہو گیا، بڑے بڑے برے حالات آئے ہیں مسلمانوں پر، لیکن یہ دین اپنی اصل میں قائم رہا ہے، اور اس دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی سے لی، اور ہر دور میں ایسے انسان موجود رہے ہیں جنہوں نے اس عمل صالح کی حفاظت کی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ دیکھیں، پھر اس لیے جو ایمان کا معاملہ ہے، ایمان جو ہے نا وہ تو دل کی بات ہے نا، تو ایمان کے معاملے میں تو ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں کہ دعویٰ تو کر سکتے ہیں کہ ہاں میں تو جی مسلمان ہوں، لیکن دراصل مومن نہیں ہوتا بندہ، اور اسی لیے کہتے ہیں نا ایمان کی گواہی تو صرف اللہ تعالیٰ ہی دے گی، بندے کو خود کچھ پتا ہوتا ہے کہ بھئی میں مانتی ہوں نہیں مانتی، یا پھر اللہ دے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کے ویسے تو دو گواہ ہوتے ہیں، ایک اس کا قول اور دوسرا عمل، لیکن چونکہ قول جو ہے وہ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے زبان سے اقرار کرنے والا مومن نہیں ہوا جب تک کہ اس کا عمل اس کی تصدیق نہ کرے، اور صرف عمل کی بنیاد پر بھی فیصلہ نہیں ہوگا، اب یہ فیصلے تو اللہ تعالیٰ نے کرنے ہیں، تو وہ فیصلہ جب کریں گے تو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر بڑے بھیس بدلے ہوتے ہیں جاسوسی کرنے کی خاطر، یعنی کئی ایسی مثالیں ابھی زمانے قریب میں بھی ایسے ملی کہ یہود و نصارہ نے اپنے کچھ ایجنٹس بالکل بڑے معتبر عالم کی صورت میں ہماری انکلکیٹ کی ہمارے معاشرے میں، اور بڑے جناب بیٹھے ہوئے ہیں دستار فضیلت حاصل کر کے، بڑے واعظ اور بڑے سب لوگ بڑے معتقد ان کے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو جی ان کے ایجنٹ تھے، اصل میں تو ایمان مطلب وہ تو مسلم ہی نہیں تھے، عمل صالح تو بڑا تھا، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے سب کے ساتھ، بظاہر روزے بھی رکھ رہے تھے، سارے نیک کام کر رہے تھے، لیکن ایمان نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے ایمان کا جو ہے نا وہ اصلی یعنی ٹھیک ہے دنیا میں اگر کوئی اپنے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، ہم تو اسے مسلمان مانیں گے، اس میں ہماری غلطی نہیں، لیکن ایمان کا فیصلہ جو ہے نا یہ اب اللہ تعالیٰ ہی کریں گے، اس لیے خسران بھی تو فیصلہ کون خسران میں ہے، کون خسارے میں ہے، کون نہیں ہے، یہ بھی فیصلہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے کرا، تو اللہ تعالیٰ تو پھر ایمان کا وہ پھر اپنے اس کا علم تو نہیں، وہ خود ہی کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دھوکہ دیا جا سکتا، انہیں چیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو عمل صالح بہرحال ہے یہ بھی ضروری ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جی میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا دل بڑا مومن ہے تو میں عمل کروں یا نہ کروں، یعنی بعض ایسے بھی ہیں
جو کہتے ہیں بھی عمل اتنا ضروری نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، دل کی کیفیت جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. تو یہ بات نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح جہاں بات آئی ہے نا یہی آئی ہے. اسی لیے آپ سورہ نساء میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ کہاں پہ تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی سچ مچ کا ایمان لاؤ. اور ایمان وہ یہاں وہاں پہ مفسرین یہی کہتے ہیں کہ وہاں پر یہی مراد ہے کہ اچھا پھر ایمان لائے تو پھر اس کا ثبوت دو، عمل سے ثبوت. تو اعمال حسنہ کو صالحات یا صالح، یہاں پہ صالحات جو کہا گیا ہے تو اس میں یہی اس کی حکمت ہے کہ انسان کے تمام ظاہری، باطنی، دینی، دنیاوی، انفرادی، اجتماعی اور جتنے بھی اس کے اعمال ہیں، اپنے جسم سے کر رہے، اپنی عقل کی کر رہے، کسی بھی شعبے میں ہے، کسی بھی میدان عمل میں، یعنی کسی بھی محاذ پر ہے، جب تک اس کا ہر کام جو ہے وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوگا نا، یعنی اس وقت تک جو ہے وہ عمل صالح نہیں ہے. اور یہی وہ عمل ہے جو کہ اس کو خسارے سے بچا سکتا ہے. اس لحاظ سے جیسے لکھتے ہیں کہ اس نقطہ کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ انسان کائنات کی مجموعی مشین کا ایک پرزہ ہے. اس لیے اس کے اعمال میں سے صالح صرف وہی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی اس حکمت اور تدبیر کے موافق ہوں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے پسند فرمائی. پوری کائنات کا نظام جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قواعد اور ضوابط کے مطابق چلتا ہے، قوانین، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے جو اس میں قانون بنا دیا، جو ضابطہ بنا دیا، اگر اس سے کوئی چیز ہٹ جائے تو اس دنیا میں جو ہے نا فساد برپا ہو جائے. تو ایک معمولی ایٹم سے لے کر ایک پوری کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق چل رہی. انسان اگر ایسا نہیں کرے گا نا تو گویا کہ اس نے اپنے آپ کو ایک بڑے خسارے سے، پوری انسانی زندگی کو ایک خسارے سے دوچار کرے. تو اللہ تعالیٰ بہرحال یہاں پر اس لحاظ سے عمل صالح کو جتنی بھی تفسیریں میں نے دیکھی ہیں سب یہی کہتے ہیں کہ یہ دراصل پوری زندگی کو شریعت کے ڈھانچے میں، سانچے میں ڈال دینے کا نام. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول بھی جو ہے نقل کیا گیا ہے، کل یغدو فبائع نفسہ فمعتقها او موبقها، یعنی ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو گویا کہ اپنی جان جو ہے وہ بیچ رہا ہے. کل بھی ہم نے تھوڑی سی اس تجارت کے بارے میں بات کی. تو اپنی جان جو ہے یعنی اپنے، اب اٹھتی ہوں میں صبح اور پھر اب سارا دن جو ہے میں اپنے عمل کرنا ہے، کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے، کوئی نہ کوئی نیت ہوگی. تو گویا کہ اپنی ساری قوت یعنی ایک سرمایہ ایک تجارت میں لگا رہی ہوں. اب کوئی تو اپنے اس سرمایہ کو خسارہ سے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر ڈالتا ہے. تو یہی بات جو ہے وہ جو ہم نے کل سورہ صف میں بھی پڑھی ہے اور سورہ توبہ میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ خریدنے کو بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بیچ دو ان کو تو ہم دائمی کامیابی اور جنتیں، اور اگر نہیں ان کو دیتے تو پھر خسارہ. اچھا، اس میں اس لحاظ سے بھی اگلی جو آیا دو کام ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اس لحاظ سے کچھ مفسرین نے اس رائے کا اظہار کیا کہ آمنوا وعملوا الصالحات یہ تو ہر ایک کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے، لیکن یہ انفرادی ذمہ داری اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرے. اور یہی وتواصوا بالحق، اس میں تواصو جو ہے یہ یعنی جو اس کا انداز ہے یہ دوسروں تک ایک بات کو پہنچانے کے معنوں میں، یعنی ایک کام میں خود کر رہی ہوں، جب دوسروں کو اس کام میں شریک کرتی ہوں تب وہ تفعیل کا وزن. تو یہ تب تواصو تب ہوگا جب کہ میں اس عمل صالح میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہتا. تو اس میں جو ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو شہادت علی الناس ہو یا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہو، تو یہ گویا کہ عمل صالح کا بھی ایک لازمی حصہ ہے.
اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں تو ایمان اور عمل صالح ہی ہیں. عمل صالح کی آگے جو تشریح کی گئی ہے نا وہ یہ ہے تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر. تو تواصوا بالحق جو ہے اس میں جو ہے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ بس حق کی حکم دینا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہی ہے. لیکن اس کی بھی اگر مزید اس کو بھی بڑی تفصیل سے مفسرین نے لکھا ہے. تو اس میں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی ایک قول نقل کیا گیا. وہ کہتے ہیں کہ انسان کو کہ ایمان کو متزلزل کرنا یا اس کو عمل صالح سے روکنا یہ دو وجوہات سے ہوتا ہے. یعنی اس کا ایمان کیوں ڈگمگاتا ہے، کیوں متزلزل ہوتا ہے، اور وہ عمل صالح کیوں نہیں کر پاتا، اس کی دو وجوہات ہیں. تو تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر کے ذریعے ان دو رکاوٹوں پر گویا کہ انسان جو ہے نا قابو پانے کی کوشش کرتا ہے. اب وہ دو کون سی رکاوٹیں ہیں؟ ایک ہے شبہات، یعنی کوئی کنفیوژن پیدا ہو جائیں، شبہ پیدا ہو، پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں پتہ نہیں، شاید اس کے بجائے فلاں کام زیادہ بہتر ہے. یہ شبہ پیدا ہو گیا نا شریعت کے معاملے میں کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے وہ شاید اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ یہ جو فلاں جگہ سے آ رہی ہے نا حکم، وہ اتنا اچھا، وہ زیادہ اچھا، وہ قانون زیادہ بہتر ہے، فلاں نے جو بنایا وہ زیادہ بہتر ہے. یہ شریعت کا جو ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آ رہا ہے وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، وہ تو اب قابل عمل نہیں. آج کے حالات میں کیسے ہم اس پر عمل؟ شبہ ہو گیا نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ شبہات جو ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. یہ شبہات بنیادی طور پر تو فکری ہوتے ہیں نا، یعنی انسان کی آئیڈیالوجی جو ہے یا فکر جو ہے، اس کی سوچ جو ہے، اس میں جو ہے نا پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ شبہات دشمن بھی جو ہے نا وہ سب سے زیادہ اس کا اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں نا تو فکری محاذ جو ہے نا، جو آئیڈیالوجیکل جو ہمارا ہے آپ کہہ لیں محاذ، تو اس میں سب سے زیادہ جو ہے نا وہ ہمیں شبہ میں ڈال، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ شبہ میں ڈال دینا تو کوئی بھی کام نہیں، تمہارا یہ اندازہ صحیح نہیں ہے. یہ تم جس طریقے سے آپ ایک خاتون بڑی اچھی سالن پکاتی ہوگی لیکن آپ اس کو کنفیوز کر دیں، نہیں تم جس طرح ڈالتی ہو نا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، تم یوں کر لو تو زیادہ اچھا ہو. تو وہ بندہ کنفیوز ہو جائے نا تو کانفیڈنس ختم ہو جاتا، اعتماد ختم ہو جاتا، ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، متزلزل ہو جاتا. تو یہ شبہات جو ہے نا، امام ابن تیمیہ یہ کہتے ہیں کہ شبہات جو ہیں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. تو اب اگلی کل انشاءاللہ پھر ہم تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر پہ بات کریں گے. تو یہ دیکھیں گے کہ یہ دونوں امور جو کتنے ضروری ہیں ان شبہات پر کنٹرول پانے کی. اچھا، اور دوسری چیز جو انہوں نے کہی ہے نا کہ جو رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ زین للناس حب الشہوات، حب الشہوات یعنی خواہشات نفسانی کی محبت. تو یہ جو ہے نا اپنے خواہش جو میں چاہتی ہوں بس وہ ہو، تو یہ بھی جو ہے اس کو عمل صالح سے جو ہے وہ روک دیتی ہے. تو اس لحاظ سے جو وصیت انشاءاللہ اس لفظ کو بھی ہم کل دیکھیں گے. تو اس لیے بہرحال یہ بھی پتہ چلا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ ایمان اور عمل صالح میں دوسروں کو اپنے ساتھ شریک کیا جائے، کیونکہ بہرحال ایک اجتماعیت میں انسان کے لیے عمل کرنا جو ہے نا وہ آسان ہو جاتا ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ شبہات سے اپنے آپ کو بچایا جائے، کنفیوژن سے بچایا جائے، ریب سے بچایا جائے. اس لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کی ابتدائی اسی سے ہوتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلے تم یہ مان لو کہ اس میں کوئی ریب نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، پھر تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے. تو یہ ریب کو ختم کرنا، کنفیوژنس کو، شبہات کو، اور اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا، تو یہی وہ دو بڑے کام ہیں جن کے ذریعے ایمان اور عمل صالح پر استقامت نصیب ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح علم، فہم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ان بڑی رکاوٹوں پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ اس عظیم خسارے سے اپنے آپ کو بچا سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واصلحهم واصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق سبحانك لا إله إلا أنت. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت إنك على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین. جی کچھ کہنا کچھ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فلسطین کے معاملے میں وہ تو صبح شام کی دعا میں شامل ہے. فلسطین تو میں خاص طور پہ جب اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم اکفناہم بما شئت انک علی کل شیء قدیر، اس میں خاص طور پر فلسطین ہی ذہن میں ہوتا ہے اس وقت. ویسے تو پوری دنیا میں زمین پر جتنے بھی اہل ایمان ہیں سب کے لیے ہی ہوتی ہے عافیت کی دعا. لیکن جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، ان کی چالوں میں مولا بس ہم آپ کو ہی وسیلہ بناتے ہیں، آپ ہی ان کی چالوں کو دور کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ان کی شرارتوں سے ہم آپ ہی کی پناہ مانگتے ہیں. ان کی چالیں، ان کی شرارتیں مولا بس اپنی پناہ میں لے. اللہم اکفناہم بما شئت، اللہ میاں آپ ہی ہمارے لیے کافی ہو جائیں جیسے بھی، اور ان کی گرفت کریں جیسے بھی آپ چاہیں. ان کی گرفت آپ ہی کر سکتے ہیں جیسے بھی چاہیں، جہاں سے چاہیں. تو میں تو یہ دعا خاص طور پہ ہر روز جو مانگتی ہوں، بلکہ اور اس کے بڑا جو جو اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، دیکھیں مغفرت ہوتی ہے تو ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ استغفار کرنے والے لوگ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پہ کہا گیا نا سورہ انفال میں کہ جب تک لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا ایک اجتماعی عذاب نہیں آتا. تو میں اسی لیے خاص طور پہ یہ مغفرت کی اور تمام اہل ایمان کی مغفرت کی دعا کرتی ہوں. اور پھر اس میں بھی جو طریقہ بتایا گیا ہے بہرحال کامیابی کا، وہ یہ اصلح ذات بیننا والف بین قلوبنا، یعنی ہمارے دلوں کو آپ آپس میں جوڑ دیں اور ہمارے حالات کی اصلاح فرمائیں. اور تمام اہل ایمان کے لیے بھی میں یہی دعا کرتی ہوں ہر روز کہ وہ ان کے حالات کی اصلاح ہو اور ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیں. دیکھیں مسئلہ ہی صرف اس وقت یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے نہیں ہیں، ان کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں، مسلمان ملت واحدہ بن کے دکھا نہیں رہے. تو اس لیے فلسطین کو کا معاملہ ہو یا دنیا بھر میں مسلمانوں کی مغلوبیت اور مربوبیت کا معاملہ ہو، اصل مسئلہ تو ہے ہی یہ کہ وہ شبہات اتنے ہیں نا ہمارے ذہنوں میں. اور جو مجھے تو وہی بات جب سے میں نے یہ پڑھی، اس تفسیر میں ہی پڑھی میں نے امام ابن تیمیہ کی، جس کو میں نے آخر میں ذکر کیا، کہ یہ دو رکاوٹیں جو ہیں نا یہ دور ہوں گی تو ہمارے جو مسائل ہیں نا وہ حل ہوں. شبہات اور اتباع شہوات، خواہشات نفس کی غلامی. اللہ کرے کہ صرف دشمن کو کوسنے سے تو نہیں نا پھر مسئلہ حل ہوتا، اپنے آپ کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے نا. ہاں جی کچھ اور اگر کسی کو کہنا ہے. بس اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت بھی دیں، اپنی حفاظت میں بھی رکھیں.
اچھا جی، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔